السلام علیکم۔ عربی لینگویج کی ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثالیں تو کہیں زیادہ ہیں، اور مثال یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں یا عام دونوں دنوں میں قنوت وطر پڑھتے ہیں اور قنوت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اللہم اہدنا فیمن ہدیت، رمضان میں جب قاری صاحب دعا پڑھاتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، ہم ہدایت اور عافیت کے دعا کرتے ہیں۔ پیچھے ہم سننے والے کہتے ہیں آمین، اے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ آمین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ لیکن جب ہم قاری صاحب کہتے ہیں انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے اس دعا میں، یہ دو جملے ہیں، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اس کا وصف ہے، اس کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یذل من والیت، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یعز من عادیت، اور جس سے وہ دشمنی کرتا ہے اس کو عزت نہیں دیتا۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا، اور جس سے وہ دشمنی کرتا ہے اس کو عزت نہیں دیتا۔ ہم سننے والے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین کا مطلب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو ذلیل کر، اور جس سے تو دشمنی رکھتا ہے اس کو ذلیل نہ کر۔ یہ مطلب ہے آمین کہنے کا۔ انہ لا یذل من والیت، ہم گویا اللہ تعالیٰ کو منع کر رہے ہیں کہ وہ اس سے محبت نہ کرے، یا وہ اس کو ذلیل کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ اس کو عزت دے جس سے وہ دشمنی رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے علماء جب کہتے ہیں، جب یہ جملہ آئے انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، تو انسان کو چپ رہنا چاہیے، پیچھے آمین نہیں کہنا چاہیے، یا اگر کہنا بھی ہے تو وہ سبحان اللہ کہے، آمین نہ کہے۔ یہ عربی لینگویج کی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی خاص طور پہ زندگی میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربی لینگویج سیکھیں تو میرے پاس ایک اچھے معلم ہیں، وہ آپ کو آن لائن سکھا دیں گے عربی لینگویج، آن لائن وہ سکھاتے بھی ہیں، کافی تجربہ ہے انشاءاللہ اس چیز کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لینگویج سیکھیں تو مجھے کمنٹس میں میرے سے رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا۔ السلام علیکم۔